حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حالات سے بالکل بھی نہ گھبرائیں، بزدلی نہ دکھائیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر آپ مشتعل ہو جائیں اور بھڑک جائیں۔ ہمارا مذہب معتدل ہے، اپنے آپ کو درمیانی پنے پر اعتدال پر رکھنا ہے، اسی چیز کا نام ہے۔ حالات سے باخبر بھی ہونا ہے، لیکن حالات سے گھبرانا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جذبات میں آ کر بھڑک بھی نہیں جانا ہے، بلکہ درمیان کی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ اور وہ درمیان کی راہ ہے کہ صبر سے کام کرنا ہے۔ ہمارا جو کام، ہماری جو ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی پر کاربند رہنا ہے، پابند شریعت رہنا ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ اور میڈیا جو ادھر کی اور ادھر کی، اور کبھی سورج کی اور کبھی چاند اٹھانے کی جو باتیں کر رہا ہے، ان کی افواہوں پر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ کمال حکمت سے حالات کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھنا ہے۔ یاد رکھے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اسی سے سوال کریں، اسی سے مناجات کریں، اسی سے دعا کریں۔ وہی ہے جو حالات کو بہتر بنانے والا ہے۔ بلا وجہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے اور کوسنے کے بجائے سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ اس وقت ہمارے کہنے کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، تاکہ ہماری تعمیر ایمان کے اوپر مضبوط ترین ہوتی چلی جائے۔ تو ہم اپنی بنیاد کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ سے اپنا ناطہ، رشتہ، تعلق جوڑے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ شاید آج ہم سے وہی ناراض ہے، اس لیے یہ حالات بن رہے ہیں، اور بظاہر یہ جو حالات ہیں اور یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ اعمال بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ یہ مسجدوں کی ویرانی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اور یہ دھوکہ دھڑی اور دیگر حرام کاموں میں ابتلا ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ نیک اعمال کی خوب توفیق ملتی ہے، تو نیک اعمال کی توفیق سلب کر لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی اور نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے احکامات کو ہم بجا لائیں۔ یاد رہے کہ سب سے بڑی طاقت، سپر پاور طاقت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے، لہذا اسی سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں اسباب سے زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا اور مالک الملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ کو دیتے رہو، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا مالک ہے، بہت ہی اچھا مالک ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزاریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کرنے میں، توبہ کرنے میں دیری نہ کریں۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی گناہوں سے بچ بچ کر زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت مصیبتوں سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین پر کاربند ہو جاؤ، اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا۔
اللہ کی مدد ایسے نہیں آیا کرتی ہے، بلکہ اللہ کی مدد آتی ہے کب؟ جب انسان اللہ کی شریعت پر کاربند ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں، خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی ہم بھلائی کا احسان کا معاملہ کریں، رشتوں کو جوڑیں، رشتہ داروں کو نوازیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، کمزوروں کا خیال رکھیں، اور برائی اور بے حیائی اور بیہودہ اور لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم کر رہا ہے انصاف کہنے کا، بھلائی کہنے کا، قرابت والوں کے عطا کہنے کا، اور منع کرتا ہے رب تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے اور نامعقول کام سے، بے وقوفی کے کاموں سے، سرکشی سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ تو یہ رب تعالیٰ کی نصیحت ہے، ہمیں انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیکیاں خوب کریں۔ انسان اچھے کھانوں کو خوب کھاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک انسان کی روح سیراب نہیں ہوئی، نہیں چھکی ہے۔ وہ اپنی روح کو تازہ نہیں کرتا ہے۔ اپنی طبیعت کو تازہ رکھنے کے لیے ہر طرح کے پھلوں کا استعمال ہے، ہر طرح کے کھانوں کا استعمال ہے، ہر طرح کے عطروں کا اور پھولوں کا استعمال ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے روح کو سیراب نہیں کر رہا ہے۔ اور روح کو سیرابی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کی نیک کام کرنے پر مدد کرو اور پرہیزگاری پر مدد کرو، لیکن یاد رکھو گنہگاری پر اور ظلم کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، یہ وہ در ہے جہاں مانگنے کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی انکساری نہیں ہے، تو مانگنا ہو تو رب تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ رب تعالیٰ تو اگر رب تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لہذا رب تعالیٰ سے ہمیں خوب مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی اللہ سے نماز کو مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے پھر بھی رب تعالیٰ سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق کو مانگے، دیگر نیک کام کر رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اے اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے حسن صلات عطا کر دے اور اچھی نماز عطا کر دے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو تو مجھ سے ناراض نہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہی راضی رہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مسلمان مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اسی کا مطلب ہے اتحاد، اسی کا مطلب ہے اتفاق، آپس میں یکجٹ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کا قوت بازو بن جانا، اسی کا نام ہے اتحاد۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد سے اور متحد اور متفق ہو کر ایک دوسرے کی طاقت بنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ نامرد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں،
اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتیں، یہاں تک کہ اپنے اخلاق سے غیر مسلموں کا بھی دل جیتنے کی کوشش کریں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں ہے تم سے دین پر اور نکالا نہیں ہے تم کو تمہارے گھروں سے، کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ علم حاصل کرے، اپنی نئی نسل کو بھی ہر قیمت پر دینی تعلیم اور دینی تعلیم سے وابستہ کرے، خواہ اس کے لیے کیسی بھی قربانی آپ کو پیش کرنی پڑے۔ علم ہی وہ واحد طاقت اور واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دین سے واقف ہو سکتا ہے، اپنی شریعت سے واقف ہو سکتا ہے، اور انسان اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر مضبوط ہو سکتا ہے۔ آخر کچھ تو بات ہے جو دین اسلام میں علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، ایمان کا نہیں، اگر حکم دیا ہے تو کیا دیا ہے؟ اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو دینی تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رب تعالیٰ کا سب سے پہلا پیغام وحی کیا ہے؟ اقرا۔ اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط بنائے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو کمزور کر رہی ہے، وہ نشے کے اعتبار سے ہو، وہ تمباکو کے اعتبار سے ہو، گٹکے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن میں چستی ہو اور انسان کا بدن ان چیزوں سے پاک اور صاف ہو، جس طرح کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں، دیگر بیماریاں جو آتی نہیں ہیں لائی جاتی ہے۔ کچھ بیماری وہ ہے جو آ جاتی ہے، کچھ بیماری وہ ہے جو آتی نہیں ہے بلکہ لائی جاتی ہے۔ تو جو بیماری لائی جا رہی ہے، جس بیماریوں کو ہمارا نوجوان اور ہماری یہ نسل خرید رہی ہے اور خود اپنا رہی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، یہی ہے طاقتور مومن ہونے کا مطلب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم داعی بنیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں، کلمے کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بنا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ آخری بات یہ ہے دوستو اور بزرگوں، جب ہم بدل جائیں گے، یعنی نیک اعمال پر کھرے اتر جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال بدلیں گے، حالات بھی بدلیں گے، ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ کب؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات سے بالکل بھی نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، بلکہ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن کس سے جوڑیں؟ رب تعالیٰ سے جوڑیں، پھر دیکھیں کیسی مدد اللہ کی آتی ہے۔ یہ حالات